بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 156 اور آج کے لحاظ سے اس واقعہ کی تیسری قسط ہے، اور واقعہ ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، بیان پیدائش حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ناظرین، صفحہ نمبر 207 اور 208 پہ ہے۔ کتاب کا نام ہے قصص الانبیاء، کتاب ہے یہ اردو میں۔ ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے قصص الانبیاء سے ایک یا دو قصے، یعنی یہ اس کتاب میں قصے اور واقعات ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، سچے قصے، سچے واقعات۔ قصص الانبیاء کی تصنیف ہے مولانا عبد المنان صاحب کی، رائٹر اس کتاب کے ہیں مولانا عبد المنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ سلیقہ مجھ میں کلیم کا، نہ کرینہ تجھ میں خلیل کا، میں ہلاک جادوئے سامری، تو قتیل شیوائے آزری، میں نواہ سوختہ در گلو، تو پریدہ رنگ رمیدہ بو، میں حکایت غم آرزو، تو حدیث ماتم دلبری۔ ناظرین، قرآن کریم کا ارشاد، قال اللہ تعالی۔ ناظرین، امن خلق 20 نمبر پارہ ہے، صفحہ ہے 666، القصص صورت ہے اور صورت کا نمبر ہے 28۔ ناظرین، ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں آیت نمبر 11۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت لأختہ قصیہ فبصرت بہ عن جنب وہم لا یشعرون۔ اور کہہ دیا اس کی بہن کو کہ اس کے پیچھے چلی جا، پھر وہ دیکھتی رہی اس کو اجنبی ہو کر، اور ان کو خبر نہ ہوئی۔ پس خدا کے حکم سے وہ صندوق پانی میں بہتا ہوا دریائے نیل سے، پھر اس نہر کے اندر سے جو فرعون نے اپنے محل کے اندر ایک بڑا ہاؤس بنایا تھا وہاں پر جا ٹھہرا۔ اور اس وقت فرعون اپنی آسیہ خاتون کے ساتھ کو ساتھ لے کر تخت پر بیٹھا تھا۔ اچانک ان دونوں کی نظر اس صندوق پر جا پہنچی۔ فرعون نے اپنی بیوی آسیہ کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ یہ کیا چیز ہے جو پانی پر بہتی ہے؟ یہ کہہ کر دونوں اپنے تخت شاہی سے اٹھے اور اس کے قریب جا کر دیکھا کہ ایک صندوق ہے۔ فرعون نے چاہا کہ اس صندوق کو اپنے ہاتھ سے اٹھا لے، لیکن وہ صندوق اس کے ہاتھ میں نہ آیا، کیونکہ فرعون مردود کافر و مشرک تھا، پلید کے ہاتھ سے نہ اٹھا۔ اس کے بعد آسیہ خاتون نے اپنے ہاتھ دراز کیے اور انہوں نے وہ صندوق اپنے ہاتھ سے اٹھا لیا اور پھر فرعون کے سامنے لا کر رکھا۔ پھر فرعون نے اس کو کھولنے کی ہر چند کوشش کی، لیکن وہ اس صندوق کو نہ کھول سکا، مجبوراً تھک کر بیٹھ گیا۔ پھر آسیہ خاتون جو کہ مومنہ تھی، انہوں نے اس صندوق کو کھولا اور بسم اللہ پڑھی۔ اس میں دیکھا کہ ایک لڑکا مہتاب صورت ہے، اس کے نور سے سارا گھر فرعون کا روشن ہو گیا۔ یہ دیکھ کر فرعون کے دل میں اس کی محبت آ گئی۔ خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو ایسی نیک صورت دی تھی کہ جو کوئی ان کی طرف دیکھتا فریفتہ ہو جاتا تھا۔ پھر آسیہ خاتون نے فرعون سے کہا کہ میرا فرزند نہیں ہے، میں اس کو پالوں گی۔ اور یہ واضح ہو کہ آسیہ خاتون بنی اسرائیل قوم سے تعلق رکھتی تھی، اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ کی چچیری بہن تھی، اور وہ اچھی طرح اپنے خویش برادر کو پہچانتی تھی۔ پھر فرعون سے کہنے لگیں کہ دیکھو یہ لڑکا تمہارا اور میرا نور چشم ہے، اس کو نہ مارنا، کیونکہ ہم اس کو پالیں گے
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا امن خلق 20 نمبر پارہ ہے، پیج ہے 665، القصص صورت نمبر ہے 28 اور آیت نمبر ہے 9۔ قال اللہ تعالی وقالت امرأة فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلوه عسى ان ينفعنا ونتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔ اور بولی فرعون کی عورت آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ لڑکا مجھ کو اور تم کو، اس کو نہ مارو، شاید یہ ہمارے کام آوے یا بنا لیں میں اس کو بیٹا اپنا۔ اور وہ اس بات کو نہ سمجھتے تھے، یعنی ان کو کچھ بھی نہ خبر تھی کہ وہی لڑکا بڑا ہو کر کیا کرے گا، لیکن وہ خوب جانتا تھا کہ یہ لڑکا بنی اسرائیل میں سے کسی نے خوف سے دریائے نیل میں ڈال دیا ہے۔ کہنے لگا کہ اگر ایک لڑکا نہ مارا تو کیا ہوا، یہ سمجھ کر ان کو نہ مارا۔ اور فرعون کے یہاں ایک بیٹی جو برس کی بیماری میں مبتلا تھی، اس نے آ کر دیکھا کہ لڑکا رو رہا ہے اور اس کے منہ سے رال گرتی ہے۔ اس نے جلدی سے آ کر اس لڑکے کو اٹھا لیا اور اپنی گود میں بٹھا لیا۔ خدا کے فضل و کرم سے حضرت موسیٰ کے منہ سے جو لعاب نکل رہا تھا وہ لعاب اس لڑکی کے برس کے دھبوں پر لگا تو اس کی برس کی بیماری جاتی رہی اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ یہ دیکھ کر آسیہ خاتون نے فرعون سے کہا کہ دیکھو یہ کیسا مبارک لڑکا ہے کہ اس کے منہ سے جو رال نکل رہی تھی وہ تمہاری بیٹی کے بدن پر لگی تو اس کے بدن سے برس کی بیماری جاتی رہی۔ یہ سن کر اس نے اپنی بہن کو یعنی اپنی بیٹی کو بلایا اور پھر دیکھا کہ واقعی جو برس کی بیماری تھی وہ ٹھیک ہو گئی۔ تب فرعون نے حضرت موسیٰ کو پیار کرتے ہوئے اپنی گود میں لے لیا اور ایک دائی دودھ پلانے کے واسطے بھی مقرر کر دی۔ اور کہتے ہیں کہ فرعون نے جب اپنی تمام دائیوں کو بلایا اور بہت سی دائیاں آئیں تو حضرت موسیٰ نے کسی دائی کا دودھ نہ پیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں امن خلق پارہ نمبر 20 666 صفحہ القصص صورت نمبر 28 اور آیت نمبر ہے 12۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ۔ اور حرام کر دیا ہم نے اوپر اس کے دودھ دائیوں کا پہلے سے، پس خواہ ہر موسیٰ و ہارون موجود تھیں، پس خواہر موسیٰ اور ہارون موجود تھیں، وہ بولیں کہ میں بتاؤں تمہیں، ایک گھر والی کو کہ پالے اس کو واسطے تمہارے اور واسطے اس کے بہت خیر خواہ ہے۔ یہ سن کر فرعون نے کہا کہ لے آؤ ان کو۔ پھر وہ دوڑی ہوئی گئیں اپنی ماں کے پاس جا کر بولیں اے ماں میری خدا نے مہربانی کی ہے، اے میری ماں خدا نے مہربانی کی ہے، ہم پر چلو، تم میرے بھائی کو دودھ پلانے۔ اور فرعون بلاتا ہے اور اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ تمہارا بیٹا ہے، اور اس نے بہت سی دائیوں کو بلایا تھا مگر وہ کسی کا دودھ نہیں پیتا۔ تم چلو کیونکہ میں نے اجنبی طور پر تمہاری بات فرعون سے کہی ہے کہ میں دودھ پلانے والی ایک دائی لاؤں گی۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ کی ماں خوش ہو کر فرعون کے گھر پر آئیں، وہاں آ کر دیکھا بہت سی دائیوں کو بلایا ہے لیکن کسی دائی کا دودھ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں پیتے۔
جب حضرت موسیٰ کی والدہ نے ان کو اپنی گود میں لیا اور اپنا دودھ پلانا چاہا تو انہوں نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا، اور حضرت موسیٰ کی ماں خوش ہو کر فرعون اور اس کے گھر والوں سے یہ کہنا چاہتی تھیں کہ یہ بیٹا بھی میرا ہے۔ تب فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل میں القاء ہوا کہ اے خاتون، یہ راز کسی پر مت ظاہر کرو اور اپنا بیٹا کہہ کر کسی کو مت کہو۔ حماد پلید نے، جو فرعون کا وزیر تھا، اس نے شبہ ایک قرینہ اور قیاس سے دریافت کیا اور وہاں کھڑا ہو کر دیکھتا رہا۔ تب حضرت موسیٰ کی ماں سے پوچھا کہ اے دائی، یہ لڑکا شاہد تمہارے ہی وطن سے معلوم ہوتا ہے؟ وہ بولیں کہ ایسا نہیں ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ لڑکا میرے دودھ سے بہت خوش ہے۔ پس فرعون نے اس سے کہا کہ تم اپنے دودھ پلانے کی اجرت ہر روز 1 دینار ہم سے لے لیا کرو۔ تب حضرت موسیٰ کی والدہ فرعون سے اجرت دودھ پلانے کی مہینہ میں 30 دینار لیا کرتی تھیں، اور اس طرح وہ اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی تھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ نیکسٹ ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے۔ نہ یہ بات شان سے ہے، نہ یہ بات مال و زر کی، وہی جاتا ہے مدینے آقا جسے بلائے۔ کیسے وہاں کے دن ہیں، کیسی وہاں کی راتیں، انہیں پوچھ لو نبی کا جو مدینہ دیکھ آئے۔ طیبہ کو جانے والے تجھے دیتا ہوں دعائیں، در مصطفیٰ پہ جا کے تو جہاں کو بھول جائے۔ جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے۔